مشرق وسطی ایک بار پھر ایک ایسے خطرناک موڑ پر کھڑا ہے جہاں سفارتی بیانات، فوجی کارروائیاں اور سیاسی دھمکیاں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں۔ عالمی طاقتوں کے بیانات اور زمینی حقائق کے درمیان بڑھتا ہوا جو تضاد ہے اور خلا ہے وہ اس خطے کو ایک نئی غیر یقینی صورتحال کی طرف دھکیل رہا ہے۔ ایک طرف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے ساتھ جاری کشیدگی اور ممکنہ جنگ کے خاتمے کا عندیہ دے رہے ہیں، لیکن دوسری جانب وہ ایران کی نئی قیادت کو نشانہ بنانے کی بات بھی کر رہے ہیں۔ یہی تضاد سب سے بڑا سوال بن چکا ہے کہ آیا واقعی جنگ کے خاتمے کی کوئی سنجیدہ کوشش ہو رہی ہے، یا پھر یہ بیانات دراصل دباؤ بڑھانے اور ایران کو دفاعی پوزیشن میں لانے کی حکمت عملی ہے۔ اب جیسا کہ امریکی صدر کھلے الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ آیت اللہ خامنئی کے بیٹے کو سپریم لیڈر بنا کر ایران نے بڑی غلطی کی۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے نئی قیادت کو نشانہ بنانے کی بات کی ہے، تو اب نئی قیادت کی جو باغ ڈور ہے مجتبیٰ خامنئی کے ہاتھوں میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا اشارہ مجتبیٰ خامنئی اور ممکنہ آنے والی نئی قیادت کو نشانہ بنانے کی طرف ہے۔ اب ٹرمپ کے یہ سخت بیانات اس تاثر کو مزید تقویت دیتے ہیں کہ کشیدگی کم ہونے کی بجائے مزید بڑھ سکتی ہے۔ بین الاقوامی سیاست میں جب کسی ملک کی اعلیٰ قیادت کو براہ راست نشانہ بنانے کی بات کی جاتی ہے تو اسے محض ایک بیان یا سیاسی نعرہ نہیں سمجھا جاتا، بلکہ اسے ایک واضح پیغام کے طور پر دیکھا جاتا ہے، اور ایسا ہی پیغام ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے دیا جا رہا ہے۔ اور یہ پیغام صرف ایران تک محدود نہیں بلکہ پورے خطے کے لیے ایک تنبیہ بن گیا ہے کہ طاقت کے مزید استعمال کا امکان اب بھی موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مشرق وسطیٰ کے کئی ممالک کے صورتحال کو انتہائی تشویش کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ کسی بھی بڑی عسکری کارروائی کے اثرات صرف ایران تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ پورے خطے میں عدم استحکام پیدا کر سکتے ہیں۔ اگر اس صورتحال کا گہرائی سے جائزہ لیا جائے تو ایک اہم سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی ایران کی نئی قیادت کو نشانہ بنانے کی کوئی عملی کوشش ہو سکتی ہے؟ دیکھا جائے تو ماضی کی مثالیں اس خدشے کو مکمل طور پر رد نہیں کرتی۔ ایران کے جوہری پروگرام سے جڑے کئی سائنسدانوں اور فوجی کمانڈرز کو ماضی میں ہدف بنا کر قتل کیا گیا۔ حال ہی میں آیت اللہ خامنئی کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ایسے میں نئی قیادت کو نشانہ بنانا حیران کن نہیں ہوگا، لیکن اس بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ کسی ملک کی اعلیٰ قیادت کو نشانہ بنانا صرف ایک عسکری کارروائی نہیں بلکہ ایک ایسا قدم ہوگا جو پورے خطے کو مکمل جنگ کی طرف دھکیل سکتا ہے۔ ایران کی سیاسی اور مذہبی ساخت میں سپریم لیڈر کا کردار انتہائی مرکزی اور فیصلہ کن حیثیت رکھتا ہے۔ یہی منصب ریاستی پالیسی، دفاعی حکمت عملی اور علاقائی تعاون کے تعین میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ اگر اس سطح کی قیادت کو براہ راست نشانہ بنایا جاتا ہے تو اس کا رد عمل صرف ایران تک محدود نہیں رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ عالمی تجزیہ کار اس طرح کے بیانات کو انتہائی حساس قرار دے رہے ہیں۔ دوسری جانب یہ بھی ممکن ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات کا اصل مقصد براہ راست حملے کا اعلان نہیں بلکہ ایران پر سیاسی اور نفسیاتی دباؤ بڑھانا ہو۔ کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایران سے مذاکرات سے انکاری ہیں، لیکن عالمی سیاست میں اکثر طاقتور ممالک ایسے بیانات کے ذریعے مخالف فریق کو مذاکرات کی میز پر لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس حکمت عملی کو اسٹریٹجک پریشر کہا جاتا ہے، جس میں عسکری طاقت کے امکان کو نمایاں کر کے مخالف فریق کو رعایت دینے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ تاہم اس حکمت عملی کا سب سے بڑا خطرہ یہ ہوتا ہے کہ اگر دونوں فریق اپنے موقف پر سختی سے قائم رہے تو بیانات اور دھمکیاں عملی تصادم میں بھی تبدیل ہو سکتی ہیں۔ اسی تناظر میں دیکھا جائے تو موجودہ صورتحال ایک پیچیدہ سفارتی اور عسکری کھیل کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ امریکہ اور اس کے اتحادی ایک طرف ایران کے اثر و رسوخ کو محدود کرنا چاہتے ہیں، جبکہ ایران اسے اپنی خود مختاری اور قومی سلامتی کا مسئلہ قرار دیتا ہے۔ اب اسی تناؤ کے ماحول میں ایک اور بڑا اعلان سامنے آیا ہے جو عالمی تجارت اور توانائی کی سیاست پر براہ راست اثر ڈال سکتا ہے۔ جیسا کہ پاسداران انقلاب نے یہ اعلان کیا ہے کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت صرف ان ممالک کو دی جائے گی جو اپنے ملک سے امریکہ اور اسرائیل کے سفیروں کو نکال دیں۔ یہ بیان دراصل ایک انتہائی سخت سفارتی اور اقتصادی دباؤ کی حکمت عملی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ آبنائے ہرمز دنیا کے اہم ترین بحری راستوں میں شمار ہوتی ہے، جہاں سے عالمی تیل کی بڑی مقدار گزرتی ہے۔ اگر ایران واقعی اس راستے کو سیاسی شرائط سے مشروط کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے اثرات صرف خطے تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ عالمی معیشت کو بھی اپنی لپیٹ میں لے سکتے ہیں۔ ایران کے سرکاری خبر رساں ادارے کے مطابق پاسداران انقلاب نے واضح کیا ہے کہ جو بھی عرب یا یورپی ممالک اپنے ملک سے امریکہ اور اسرائیل کے سفیروں کو نکال دیں گے تو اس صورت میں انہیں آبنائے ہرمز سے گزرنے کی مکمل آزادی دی جائے گی۔ اب اس اعلان کو ایران کی جانب سے ایک غیر روایتی سفارتی چال قرار دیا جا رہا ہے۔ بعض عالمی مبصرین کی رائے میں ایران اس طرح عالمی برادری کو ایک مشکل انتخاب کے سامنے کھڑا کر رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یورپی اور خلیجی جو ممالک ہیں ان کے لیے ایسا فیصلہ کرنا انتہائی مشکل ہوگا، کیونکہ ان کے سیاسی اور معاشی مفادات امریکہ کے ساتھ گہرے جڑے ہوئے ہیں۔ دوسری جانب ایران کے اس اعلان پر رد عمل دیتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے انتہائی سخت لہجہ اختیار کیا ہے۔ انہوں نے خبر ہے کہ اگر آبنائے ہرمز میں رکاوٹیں ختم نہ ہوئیں تو ایران پر موت، آگ اور قہر ٹوٹے گا۔
سابق سفارتکار ڈاکٹر جمیل خان صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس پر ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ آپ گزشتہ روز ہم نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا اسٹیٹمنٹ دیکھا، اس سے لگا کہ جیسے جنگ کے خاتمے کا اندیا ہے، جو اکنامک مارکیٹس ہیں انہوں نے بہتر طور پہ رسپونڈ کرنا شروع کیا، لیکن اب جو اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے کہ مزید 20% زیادہ انٹینسٹی کے ساتھ ول ہٹ ایران، اور پھر آبنائے ہرمز کے کنٹرول کی بات جو ابھی اسٹیٹمنٹ ہم نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا آپ کے سامنے رکھا ہے، تو اس سے تو ایک غیر یقینی کی صورتحال برقرار نظر آتی ہے۔ کل لگ رہا تھا کہ جیسے اب جنگ کے بادل چھٹ رہے ہیں، اب ایز آف ہوگا، خطے کے جو اقتصادی حالات ہیں اس میں بھی کچھ بہتری آئے گی۔ اب جو اسٹیٹمنٹ آ رہا ہے اس میں وہ جیریڈ کوشنر سمیت وٹکاف اور دیگر کو رسپانسبل ٹھہرا رہے ہیں کہ پری ایمپٹیو اسٹرائک کے بارے میں انہوں نے کہا اور ہم نے پھر یہ اسٹرائک کھول دی ایران پر۔ تو ہاؤ ڈو یو اینالائز دس سچویشن ناؤ؟ جی، ڈونلڈ ٹرمپ کا تو ہمیشہ سے یہ وتیرہ رہا ہے کہ بیانات اس قسم کے دیے جائیں کہ لوگ گیس کرتے رہیں کہ انہوں نے اگلا قدم کون سا اٹھانا ہے۔ یہ پہلے معاملات میں بھی، ہر معاملے میں جس میں وہ ہاتھ ڈالتے ہیں وہ ان کی گفتگو یہی ہوتی ہے۔ اور اب آپ نے جو پورا نیریٹو پیش کیا ہے یا پورا بیانیہ پیش کیا ہے آپ نے، اس میں خود بذات خود یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہ گفتگو میں اور ایران کے حوالے سے جو باتیں کر رہے ہیں اس میں تسلسل نہیں ہے۔ ایک طرف تو کہا جاتا ہے کہ بھائی رجیم چینج، اس کے فوراً بعد کہا جاتا ہے کہ نہیں، ہم تو اس میں اب جنگ کے خاتمہ کریں گے، اپنی سبقت لیں گے اور اپنے ہم فتح حاصل کریں گے۔ اور تیسری بات پھر کبھی کبھی کرتے ہیں کہ بھائی جب تک ہتھیار سارے نہیں ڈالیں گے پاسداران اس وقت تک جنگ جاری رہے گی۔ چوتھی بات یہ کرتے ہیں کہ اب یہ ایران کے پاس صرف 10% اس کی صلاحیت رہ گئی ہے، 90% ہم نے ختم کر دی ہے۔ اور یہ تمام چیزیں بتا کے پھر ان کے ڈیفنس منسٹر کہتے ہیں کہ اچھا وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو بس اپنے لوگوں کو کانفیڈنس دینے کے لیے اور ایشور کرنے کے لیے کہ یہ جو اینڈلیس وار نہیں ہے، جبکہ امریکن کی 70% آبادی اس جنگ کے خلاف ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ بہت لمبی کھینچ جائے گی۔ پھر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں، اور پھر ان کے ڈیفنس منسٹر کہتے ہیں ہیڈر کہ یہ بگ مسٹیک کہ انہوں نے گلف کنٹریز کو جو ہے یہ اٹیک کیا ہے اور یہ نہیں بتایا کہ وہاں ہمارے بیسز ہیں۔ پھر اس کے بعد کرتے ہیں وہ کہ جو کنفلکٹنگ میسج آ رہی ہیں کہ اگر اسٹیٹ آف ہرمز کو بند کیا تو پھر ایسی صورت میں ہم ان کو بہت سخت مار دیں گے۔ تو یہ تو اسٹیٹ آف ہرمز انہوں نے پہلے سے بند کیا ہوا ہے، اسی لیے تو آئل کی پرائس اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اور پھر اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اسرائیلی نیریٹو کو بھی بیچ میں شامل کرنے دیکھ لیں۔ اسرائیل کے لیے تو یہ بڑی ڈرینہ خواہش، اس کا خواب پورا ہو رہا ہے کہ یہ تلاطم اور یہ ہلچل مچ گئی ہے اور ایران کو اب کسی نتیجے پر پہنچانے کے لیے خواب وہ دیکھے جا رہے ہیں کہ ایران کو ہمیشہ کے لیے مدھم کر دیا جائے، ختم ان کی ریزسٹنس کو، یا ان کو کم از کم جو ایک آواز تھی اسرائیل کے خلاف پوری کی پوری OIC کنٹریز میں، آواز سے مراد یہ ہے کہ مزاحمت کے ساتھ وہ کم از کم ختم کر دی جائے۔ آواز تو پاکستان بھی بڑی گونجدار اٹھاتا ہے، لیکن ایران ایک واحد ملک تھا جو کہ مزاحمت دیتا رہا ہے، مختلف اشکال میں مزاحمت دیتا رہا ہے۔ اب بھی ایران تو ایک طرف اپنے میزائل جو داغنا چاہتا ہے، اس تمام چیزوں کے باوجود کہ وہاں انٹرسیپٹرز ہیں اور دنیا کی سب سے بڑی قوت اس وقت ان سمندروں میں، ان پانیوں میں ہے، اور بڑے بحری بیڑے ہیں۔ دنیا کی 61% جو سب سے بڑی قوت کی 61% عسکری قوت کو پھیلا دیا گیا ہے ایران کے ارد گرد، لیکن ایران ہے کہ وہ اپنی صلاحیت اور اپنی جو، کیونکہ ایران یہ صلاحیت ہے وہ دکھلا رہا ہے۔ اور اس لیے میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو اس تمام سینسرشپ کے باوجود اسرائیل سے خبریں آ رہی ہیں، کیونکہ اسرائیل سے یہ معلوم ہونا چاہیے ہمیں کہ اسرائیل سے کوئی تصویر بھی نہیں بھیج سکتا ہے کسی تباہ شدہ بلڈنگ کی یا کسی زخمی آدمی کی یا کسی ڈیڈ باڈی کی، نہ کسی کو ہاسپٹل جانے کی اجازت ہے اخبار نویسوں کو یا عام شہریوں کو۔ تو وہ اس لیے بڑی سخت انہوں نے سینسرشپ کی ہوئی ہے۔ اس کے باوجود جو خبریں نظر آ رہی ہیں سینٹرل تل ابیب میں جتنی تباہی مچی ہے، لوگ اس سے مواصلت رکھ رہے ہیں، موازنہ کر رہے ہیں جو کچھ غزہ کے حصے ہیں اس سے۔ تو یہ صورتحال سامنے ہے، دونوں طرف سے مزادات۔ ٹھیک، علی لاریجانی کا جو اسٹیٹمنٹ سامنے آیا وہ اسٹیٹمنٹ بھی بہت انٹینسیفائڈ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے رسپانس میں، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھول میں نہ رہنا اور کچھ اور مت سمجھنا، ہم تمہیں بھی ملیا میٹ کر کے رکھ دیں گے۔ تو یہ بڑا ہی انٹینسیفائڈ، بڑا اسٹرانگ ریاکشن ہے جو نہیں، اس کو تو سائیکو وارفیئر کہہ سکتے ہیں، اس کو سائیکو وارفیئر ہے۔ لیکن ایک بات جو ہے وہ صحیح ہے کہ پاسداران کہہ رہے ہیں، اور وہ کیوں کہہ رہے ہیں اس پر بھی میں بتا دیتا ہوں اگلے 1 منٹ میں۔ وہ یوں کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یا تو امن سب کے لیے یا امن کسی کے لیے نہیں، یہ ان کا بیان ہے۔
امن سے مراد یہ ہے کہ بھئی اگر آپ ہمیں چین سے نہیں جینے دو گی تو پوری دنیا چین سے پھر نہیں بیٹھے گی، پھر آپ بھگت لو جو بھگتنا، اور دنیا نے بھگتنا شروع کر دیا ہے۔ آج تو آرٹیفیشلی تیل کی قیمت تھوڑی کم ہوئی ہے، لیکن اگر یہ سلسلہ جاری رہا اور آبنائے ہرمز کھلی تو نہیں ہے، تو وہ انہوں نے نشانے پہ رکھا ہوا ہے۔ جب چاہے ایرانین اگر کسی شپ کو، میں آپ کے ناظرین کے لیے بتاتا چلوں کہ یہ ٹوٹل 33 کلومیٹر کا جو ٹکڑا یہ ہے چوڑائی ہے، اس میں سے صرف بڑی مشکل سے 3 کلومیٹر ہے ایسی گہرائی کا پانی کے جہاں سے جہاز گزر سکتے ہیں، اور اس 3 کلومیٹر میں جہاز گزرتے ہوئے اگر کسی کو ڈبو دیا جائے تو یہ ہرمز کو کھولنا بڑا مشکل ہو جائے گا کئی دنوں کے لیے، بلکہ کئی ہفتوں کے لیے بھی مشکل ہو جائے گا ان کو کھولنا، اور ایسے میں ایک اور بھونچالی کیفیت آ سکتی ہے۔ ایران جان کے ایسا نہیں کر رہا ہے، پاسداران جان کے ایسا نہیں کر رہے ہیں کہ وہ ایک امید کی کرن باقی رکھیں دنیا کے لیے کہ اگر وہ امریکہ تھوڑا صحیح بیہیو کرے ان کے لحاظ سے تو پھر ایسی صورت میں وہ اپنا ہرمز بند نہیں کریں گے، لیکن ابھی تک تو ان کی صلاحیت اور قوت ہے۔ یہ درست ہے کہ امریکہ کی عسکری قوت اور ایران کی کوئی مقابلہ نہیں ہے، لیکن یہ بھی درست ہے کہ ایران ان تمام کمزوریوں کے باوجود اور ان کا تمام جو ان کا کوئی آپس میں ہے ہی نہیں مقابلہ، عسکری جو ساز و سامان ہے، لیکن اس کے باوجود جو میسائلز ان کے پاس ہیں اور جو بھی ٹیکٹکس وہ استعمال کر رہے ہیں اس میں چائنا اور رشیا کا بھی عمل دخل ہے۔ سیٹلائٹ کے حوالے سے جو سیٹلائٹ کے ان کو کوارڈینیٹس دیے جا رہے ہیں چن کے اور ٹھیک ٹھکانوں پر وہ میزائل داغ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں سے انٹرسیپٹرز اس کو انٹرسیپٹ کر رہے ہیں۔ 10% میزائل جو پہنچ رہے ہیں وہ تباہی اور بربادی مچا رہے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ جو تباہی مچائی ہے ان میسائلز نے اور ڈرون نے، میسائلز کی پہلے بات کر لوں، اور وہ تقریباً ایک 650 انٹرسیپٹرز کی جس کو تھاڈز کہتے ہیں، اس کو انہوں نے اب اس میں یو اے ای میں ابوظہبی میں اس کو ڈسٹرائے کیا ہے۔ یہ بیٹری پوری ڈسٹرائے کر دی ہے، اور جو وہاں فیکٹریاں ہیں وائٹ ہاؤس میں تمام مینوفیکچررز کو بلایا گیا کہ آپ اپنی تیزی سے 4 گنا بڑھا دیں، اور ان مینوفیکچررز نے بتایا کہ جی یہ تھاڈ بنانے میں ایک سال میں ہم 12-15 بناتے ہیں، اور یہاں تو وہ 650 اگر یہ تباہ کر دیے ڈاکٹر تو کئی سال ان صاحب کو اب لگیں ایٹ گے۔ دس پوائنٹ ان ٹائم لگتا یہ کہ ایران نے دختی رگ پکڑ لی ہے، اور وہ دختی رگ معاشی شہرگ ہے خطے کی، اسٹیٹ آف ہرمز کو کنٹرول سنبھال کے، کیونکہ کل تک تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کہہ دیا تھا نا کہ جو جنگ کا اہداف ہیں یہ وہ مکمل، یا جنگ کا جو بھی سیناریو ہے مکمل ہو چکا، لیکن اب جب وہ اسٹیٹ آف ہرمز پہ کنٹرول کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو چوک پوائنٹ ہے وہ اس کو اوپن کرنا چاہتے ہیں، اس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، اور اس پہ وہ ایران کو دھمکی بھی دے رہے ہیں۔ تو اب یہ بال کس کی کورٹ میں ہے؟ یعنی اگر امریکہ اس سے چاہ کے نکلنا بھی چاہتا ہے تو کیا ایران نکلنے نہیں دے گا، اور اگر نکلنا ہے تو پھر اس کی کیا کنڈیشنز ہوگی؟ نہیں تو پاسداران نے کیا کہہ دیا، IRGC نے انہوں نے کہہ دیا کہ جنگ کا خاتمہ ایران کے ہاتھ میں ہے، ایران جب چاہے گا تب جنگ ختم ہوگی۔ انہوں نے کہا نا کہ ختم ہونے والی ہے جنگ، اور ایران کو شکست ملنے والی ہے، اور ایران جو ہے اگر جنگ ختم کر دے تو ان کا کہ اب ایران نہیں، ابھی آپ کے ہاتھ میں جنگ ختم کرنا نہیں ہے، تو ہم اس کو ختم کریں گے۔ اور پھر جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ یا تو امن سب کے لیے یا کسی کے لیے نہیں۔ یا آپ نے جو دکھتی رگ کی بات کی، یہی اشارہ ہے پاسداران کا کہ اب جتنی کھلبلی مچ گئی ہے اکانومی کے لحاظ سے، وہ رشیا جس پر بڑی پابندی لگائی ہوئی تھی اب اس سے تیل مانگ رہے ہیں، اس سے گیس مانگ رہے ہیں۔ ویسے رشیا کے بڑے اس معاملے میں فوائد زیادہ سامنے نظر آ رہے ہیں جیو اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے۔ چائنا خاموش بیٹھا ہے، لیکن اس کو بھی بیک گراؤنڈ میں بڑے فوائد اس میں نظر آ رہے ہیں، اس پہ کہیں گے تو آگے چل کے بات کر لیں گے۔ لیکن ابھی بات ہو رہی ہے کہ ایک جو دوسرا اس کا اینگل ہے کہ جتنے بھی خلیجی ممالک ہیں ہر ایک میں بیسز تو ہیں، یہ بات درست ہے، اور یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں کئی چینل پر کہ ان کی انٹیگریٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور ساورنٹی کس حد تک اس کو وائلیٹ کیا گیا ہے۔ یہ ڈیبیٹیبل بات ہے، اس میں دنیا کے قوانین موجود ہیں، اور وہ قوانین ہے جنیوا ایڈیشنل پروٹوکول ہے، 1907 کا ہے، 1977 کا ہے، جس کے تحت کوئی ملک اپنی نیوٹریلٹی اس وقت تک برقرار رکھ سکتا ہے جب تک وہ اپنی سرزمین کسی اور ملک کے لیے استعمال نہ ہونے دے۔ تو لہٰذا بہت ساری چیزیں اس میں ہیں، یہ ایک ٹیکنیکل ڈیٹیل ہو جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب لاسٹلی اینڈ ویری کوئکلی سر دین آئی ہیو ٹو ٹیک اے بریک، کہ یہ کوئی ڈپلومیٹک چینل اوپن ہونے کے امکانات آپ کو فوری طور پہ نظر آتے ہیں، یا آپ ایسے امکانات کو رد کرتے ہیں ابھی؟
جی دودھ کا پیا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے. 2 مرتبہ ڈپلومیٹک معاملات میں آخری لمحے میں جب ایگریمنٹ ہونے والا تھا 1 جون کے مہینے میں جب جے سی پی او پر ریوائز جے سی پی او پہ سائن ہونا تھا 2 دن پہلے حملہ کر دیا گیا ایران سے. اب جنیوا میں اس ہفتے بلکہ پچھلے ہفتے آخری میٹنگ ہونی تھی اور کچھ نتیجہ نکالنے کی کوشش کی جا رہی تھی پھر حملہ کر دیا. تو یہی تو وہاں ایرانین اکابرین کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ ایک طرف ہمیں لگاتے ہو تو اس لیے اب آپ اس کو فی الحال یہ جو ڈپلومیسی ہے اس کی کوئی چانسز نظر نہیں آ رہے ہیں. یہی تو ان کے منسٹری آف فارن افیئرس کے اسپوکس پرسن نے جو بات کی ہے گزشتہ شب بلکہ آج صبح کو وہ یہی بات کی ہے انہوں نے. تو لہٰذا اس کے ابھی فی الحال کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں. فی الحال یہی آثار نظر آ رہے ہیں کہ جو خلیجی ممالک ہیں ان کو بھی جنگ میں دھکیلا جائے گا کہ بھائی آپ بھی شامل ہو کیونکہ امریکہ کا انفلوئنس اس پر ہے. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب آئی ہیو ٹو ٹیک اے بریک ہے. ڈاکٹر جمیل خان سابق سفارتکار ہمارے تھے. بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے.